یا کیو آف بنی حرام، کیو آف بنی حرام، یہ وہ جگہ تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے، یہاں پر یہ پہاڑوں کے کافی اوپر واقع ہے یہ جگہ، یہاں پر ابھی یہ مسجد بنی ہوئی جس کا ایک گنبد ہے، 4 اس کے دروازے ہیں چاروں سمتوں پہ. تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات بسر کیا کرتے تھے، رات بسر کرتے تھے، اور صبح کو صحابہ کرام جو تھے وہ آپ کو واپس جو ہے وہ غزوہ خندق کے مقام پر جہاں پہ خندق کھودی جا رہی تھی وہاں پر آپ کو لے جاتے تھے. اب یہ غار کی شکل نہیں، اب اس کو جو ہے مسجد کی شکل دے دی گئی ہے. غار بنی کہف جبل صلے کے مغرب میں مسجد فتح کو جاتے ہوئے داہنے ہاتھ پر مسجد بنی حرام کے قریب پہاڑ کے دامن پر واقع ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ خندق کے موقع پر خندق کی کھدائی کے دوران رات کے وقت یہاں پر قیام فرماتے تھے. دن کے وقت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کو خندق کے مکان پر لے جاتے جہاں پر کھدائی ہو رہی ہوتی تھی. رات کو پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر واپس آ جاتے اور رات یہیں بسر کرتے تھے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ چھوٹی سی جگہ ہے، اس کے چاروں طرف اس کے 4 دروازے ہیں اور اوپر اس کے ایک چھوٹا سا گنبد ہے. یہ وہی جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرماتے تھے. عبد المالک بن عتیق سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں پر ایک جگہ زمین پر ہاتھ پھیرا تو وہاں سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وضو فرماتے تھے اور غسل فرماتے تھے. یہ وہ جگہ ہے جبل صلہ کے دامن میں. اس کو غار بنی کہف یا دا کیو آف بنی کہف بھی کہتے ہیں. یہ چھوٹی سی جگہ بہت بابرکت اور مقدس ہے. چھوٹی سی یہ جگہ ہے، اس کی لمبائی اور چڑھائی 2 سے 2.5 میٹر اس کی لمبائی ہے اور 2 سے 2.5 میٹر ہی اس کی چڑھائی ہے. بالکل یہ چھوٹی سی جگہ ہے. یہ بالکل وہی کریکٹ مقام ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو آرام فرماتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں پر آرام فرماتے تھے تو وضو کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو آپ سامنے پتھر دیکھ رہے ہیں، اس کے ساتھ اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پر ہاتھ پھیرا. یہاں پر جو ابھی پلستر کیا ہوا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ کے ہاتھ پھیرنے سے زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پانی سے پھر وضو فرمایا کرتے تھے اور غسل فرمایا کرتے تھے. یہ چشمہ آج تک جاری ہے. یہ وہ غار ہے جس کو غار بنی کہف کہا جاتا ہے، جبل صلہ کے دامن میں. کوفی بنی حرام، جب آپ ان جگہوں پر آئیں، ان کی زیارت کریں تو مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں اور پاکستان کے لیے بھی دعا کریں اور امت مسلمہ کے اتحاد کے لیے بھی دعا کریں، مسلمانوں کے لیے دعا کریں اور آپس میں پیار محبت اتفاق اتحاد کے لیے دعا کریں اور فرقہ پرستی کا جو زہر ہے اس سے بچنے کے لیے دعا کریں. اور جو میرا چینل ہے اس کو بھی سبسکرائب کر کے اور ان ویڈیوز کو شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کریں تاکہ میں وہ زیارت آپ کے سامنے لاؤں جو ابھی تک آپ کی نظروں سے اوجھل ہے. یہ ہے غار کہف بنی حرام یا کیو آف بنی حرام یا غار بنی حرام. بنی حرام جو ہے قبیلہ ہے، یہاں پہ پاس میں تھوڑی دور ہے مسجد بھی ہے اور اس سے آگے 7 مساجد ہیں. یہ جبل صلے کے دامن پہ واقع ہے. یہ وہ جگہ تھی جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو رکا کرتے تھے، رات یہاں پہ بسر کرتے تھے اس غار میں
اور دن کو جو ہے صحابہ کرام آپ کو واپس جو ہے خندق والے مقام پر لے جاتے تھے۔ یہاں پر ایک چشمہ ہے جو آپ کے ہاتھ کی برکت سے نکلے، آپ نے زمین پر ہاتھ پھیرا تھا تو وہ چشمہ اس پہاڑ میں سے پھوٹ پڑا۔ غزوہ خندق کے دوران بہت زیادہ معجزات اور تاریخی واقعات رونما ہوئے۔ اسی غزوہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا سلیمان فارسی کے بارے میں فرمایا کہ سلیمان منا اہل البیت، یہ میرے اہل بیت میں سے ہے۔ اسی غزوہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پتھر کو 3 ضربوں سے توڑ دیا جو کسی بھی صحابی سے نہیں ٹوٹ رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یمن، شام اور ایران کی فتوحات کی بشارت دے دی ہے۔ اسی غزوہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مقام پر دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح کی بشارت دے دی جہاں پر مسجد فتح بنی ہوئی ہے۔ اسی غزوہ کے دوران امام علی علیہ السلام نے ایک مشرکین جو 1000 جنگجو کے برابر مانا جاتا تھا عمر بن عبدو، اس کو ایک ہی وار سے جہنم رسید کر دیا۔ اسی غزوہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی کے گھر دعوت پر گئے تو وہ کھانا جو 3 لوگوں کے لیے تھا اس کو 3000 لوگوں میں کے لیے تقسیم کیا، اور انہوں نے 3000 صحابہ نے اس کو پیٹ بھر کر کھایا، اور پھر بھی وہ کھانا پورے کا پورا اسی طرح صحیح و سالم باقی رہا۔ اور اسی غزوہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی صحابی کے 2 بچے جو فوت ہو گئے تھے، قتل ہو گئے تھے، ان کو دوبارہ زندہ کر دیا، اور ساتھ ان کی وہ بکری جن سے وہ بہت پیار کرتے تھے جس کو ذبح کر کے اس صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، اس بکری کو بھی زندہ کر دیا۔